کسی بچے بچی کی آدھا دین اس کا مکمل ہوتا ہے. یہاں کوئی دنیا داری نہیں، ہر شے دین ہے. یہ آپ بازار میں دکانیں کر رہے ہیں، اگر اللہ کے دین کے مطابق کریں یقین جانیں جہاد فی سبیل اللہ کے برابر. یہ سورہ المزمل آپ دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آدھی رات یا 2/3 یا تہائی رات تک نفل پڑھا کرو، مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی، اور رعایت میں آپ تاجر لوگوں کا ذکر کیا. عالمان سیکون منکم مرضی، کہا اللہ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ رزق تلاش کرنے کے لیے زمین میں چلے پھریں گے. وآخرون یجاہدون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ان تینوں کو ایک کیٹیگری میں رکھ کر مجاہد، تاجر اور مریض فرمایا میں رعایت کرتا ہوں فقرہ ما تیسر منہ. اب ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، جتنی آسانی سے کچھ نفل پڑھ سکو پڑھ. یعنی روزی کمانا مجاہدین کے برابر شمار ہوا کہ لوگ جہاد بھی کریں گے، روزی کے لیے سفر بھی کریں گے. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لوگوں، جہاد فی سبیل اللہ کا جو اجر ہے، جو آدمی ایمانداری سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں سودا لائے اور اسی دن کے ریٹ پر بیچ دے، لوٹنے کی کوشش نہ کرے کہ بس لوگوں کا خون نچوڑ، نہیں، لایا تھوڑا نفع میرا بیچ دیا. فرمایا کان منزلۃ عند اللہ منزلۃ الشہداء، اس کا درجہ اللہ کے ہاں وہی ہوگا جو شہیدوں کا. اب شہید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنا بڑا مرد. فرمایا جو مال سپلائی کرتا ہے مگر خدمت خلق سمجھ کر کہ میں نے ان کا خون نہیں نچوڑنا، اللہ نے اگر مجھے زیادہ سرمایہ دیا میں منگواؤں، ان لوگوں کو سپلائی کروں. اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں مرنے کے بعد سب سے جو زیادہ موت مجھے پیاری ہے وہ یہ ہے کہ میں اونٹوں پر پاؤں رکھے ہوئے سفر کر رہا ہوں روزی کمانے کی تجارت کے لیے، اور اس راستے میں مجھے موت آ جائے تو شہادت کے بعد یہ موت مجھے سب سے محبوب. یعنی یہ رزق کمانا اتنا بڑا اجر ہے اس میں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضا ابی و امی تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی موجود تھے. ایک ہٹا کٹا طاقتور آدمی جا رہا تھا، لوگوں نے دیکھ کر کہا اللہ کے رسول کاش اس کی یہ قوت جہاد فی سبیل اللہ میں صرف ہوتی، یہ مجاہد ہوتا. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ کا پیٹ پالے تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا ہے. یہاں کوئی شاید دنیا نہیں، بالکل دین ہے. جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ مقدس جگہ، جب دکان میں بیٹھیں اللہ کے لیے جس رسول کی آپ امت ہیں یہ سمجھیں کہ یہ اسی طرح کا مقدس مقام ہے جیسے مکہ اور مدینہ، یہ پاک جگہ. اور اگر میں نے اس کو ناپاک کیا جھوٹ بول کر، چیز میں ملاوٹ کر کے، ریٹ غلط بتا کر، تو ایسے ہی جیسے مسجد میں کسی نے جا کر بدکاری کی. یہ دین کو سمجھیں آپ، یہ کوئی وہ دھرم نہیں ہے کہ مندر میں جا کر اللہ کی پوجا کر رہو، باہر آ کر جو جی چاہے کرو، غلط بات. جہاں آپ ہیں بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں، عدالت میں ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کونسلر حضرات بیٹھے ہیں، جہاں ہیں وہاں سمجھیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں. ہمارا کیریکٹر اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ متاثر ہوں، نفرت نہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 20 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی، ایک ایک جلد 500-600 صفحے کی ہے، الجامع لحکم القرآن. تو اس میں لکھتے ہیں کہ واسط ایک شہر ہے، وہاں کا ایک تاجر تھا. اس نے اپنے وکیل کو، نمائندے کو کہا کہ یہ لے جاؤ گندم اور بصرہ جا کر اسی دن کے ریٹ پر بیچ دینا، جو اصل تجارت ہے، جو عبادت. اور اگر یہ کہ لوگوں کو تنگ کرو، چیز چھپا لو، مصنوعی مہنگائی پیدا کرو اور اس کو نفع کمانے کو کمال سمجھو کہ ہم نے بہت پیسے کما لیے، یہ نہیں، مسلمان کے لیے شایع نہیں. مسلمان تجارت کرتا ہے بالکل عبادت کی صفت سے. اب وہ جب آدمی وہاں پہنچا تو ریٹ کچھ بڑھ رہے تھے. سوداگروں نے اس سے کہا یار اگر ایک جمعہ تو روک لے ہفتہ تو کئی گنا نفع کمائے گا. روک لیا اس نے اور ٹھیک 7 دن کے بعد بیچا، بہت گنا نفع ہوا. اب اس نے خط لکھا واسط کہ میں یہاں پہنچا تھا تو میں نے اس دن کے ریٹ پر نہیں بیچی گندم، روک لی تھی، بہت نفع ہوا. مالک خوش نہیں ہوا. اس نے خط لکھا کہ اللہ کے بندے میں نے تجھے کہا تھا بسیر یومی کہ جو اس دن ریٹ ہو اس پر بیچ دینا، تم نے کیوں روکا؟ خلق خدا تنگ ہوئی، مہنگائی ہوئی، اور تم نے جو نفع کمایا نا اب یہ ساری رقم لے کر خدا کے لیے صرف کر دو، صدقہ اور خیرات کر دو. اور پھر بھی میری دعا یہ ہے کہ لوگ جو پریشان ہوئے اتنے دن اللہ اس کا گناہ میرا معاف کر دے، اور میں برابر ہی چھوٹ جاؤں تو بڑی بات ہے. میری جان چھوٹ جائے قیامت یہی بڑی بات ہے. تو نالائق مجھے نفع بتا رہا
کیوں یہ کیا احتکار تو نے؟ اگر میں سلامت بچ جاؤں کہ لاکھ علیہ ولا لی، مجھے نہ ثواب میرے نہ عذاب ملے، یہی میری بڑی بات ہوگی۔ دیکھیں کہ دین کیا تجارت سکھاتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان لشکر چین کی سرحدوں سے آگے نہیں گزرا، مگر یہ انڈونیشیا اور ملائیشیا جو اتنے بڑے بڑے جزائر سب سے بڑے اسلامی ملک ہے، کس برکت سے ہوئے؟ آپ تاجروں کی وجہ سے کہ عرب تاجر کشتیوں پر سوار رہتے، کوئی فوج ادھر نہیں گئی، کبھی نہیں مسلمان لشکر گئے، تاجر گئے۔ تاجروں نے جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، جو بتایا مال ویسا ہی نکلا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ متاثر ہوئے کہ تم کون لوگ ہو یار، کہاں سے آتے ہو، اتنے سچے اور داندار۔ جب بتایا کہ عرب ایک سرزمین ہے، وہاں اللہ کی طرف سے ایک رہبر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی امت، انہوں نے ہمیں یہ بتایا، اور آپ نے ثواب جو بیان فرمایا، التاجر الصدوق الامین مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچ بولنے والا اور دیانتدار تاجر جو ہے، یہ قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی اور صدیق کو چھوٹا درجہ فرمایا، سچ بولنے والا اور امانتدار تاجر دن قیامت کے وہاں ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس ملاوٹ کرے، رسول کریم علیہ السلام منڈی میں گئے، دیکھا ایک ڈھیر پڑا تھا گلے کا، آپ نے ہاتھ مارا، اوپر خشک دانے تھے نیچے گیلے، آپ نے فرمایا یہ کیوں کیا؟ اوپر کہنے لگا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا بارش ہو گئی تو رہنے دیتا، لوگ دیکھ لیتے کہ بھیگے ہوئے۔ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے مسلمانوں سے وہ ہم میں میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز اور روزے کے لیے تو آپ پوچھیں گے مولانا صاحب سے کہ وضو کس طرح کریں، وضو رہا یا ٹوٹ گیا، مگر کبھی یہ بھی پوچھا کہ جو روزی ہم کما رہے ہیں اس کے بارے میں یہ حلال رہی ہے یا حرام ہو گئی؟ جھوٹ بولا جیسے نماز باطل ہو گئی، محنت برباد گئی، آپ کا دکان پر بیٹھنا بھی جرم ہو گیا۔ اور اگر آپ نے اللہ رسول کی مرضی کے مطابق سچ، دیانتداری اور بالکل صحیح مال دیا، تو جیسے میں نے عرض کیا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر درجہ۔ بس آخری بات پر ختم کرتا ہوں، امام غزالی عالم اسلام کے عظیم فرزند ہیں، ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ اپنے دور میں فلسفہ یونان کا انہوں نے مقابلہ کیا، ورنہ یونانی فلسفہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں رہ رہا تھا۔ جیسے آج یورپین فلسفے سے لوگ متاثر ہیں نا، اس وقت جب ترجمہ ہوا افلاطون اور ارسطو کا، لوگ بیٹھ کہ قرآن حدیث کوئی نہیں، افلاطون اور ارسطو سچے۔ امام غزالی کو اللہ نے کھڑا کیا، جس نے تحافظ الفلاسفہ لے کر منہ بند کیا کہ فلسفیوں کے پاس کچھ نہیں، وہی برحق ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی نیک لوگ، آپ کو اور مجھ کو بھی اللہ ان میں کرے، انہوں نے دکانیں صرف اس لیے کھولیں کہ ویسے اگر کسی غریب آدمی کی مدد کریں نا، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، وہ بیچارہ شرمندہ ہوگا۔ دکان کھول لی اور ادھار دینا کوئی لکھنا نہیں، اور ملازموں سے کہہ دیا کوئی مانگنے نہ جائے، دے دیا ٹھیک ہے، کوئی پیچھا نہیں کیا، اور کہا میں نے تو کھولی اس لیے ہے کہ بیچارے نقد نہیں لیتے، اس طرح سے ان کی امداد کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں اجر دے گا۔ یہ ہے وہ تجارت جو اللہ کے اس رسول برحق علیہ السلام نے سکھائی، جن کی امت کہلاتے ہیں۔ مگر اب حال یہ ہے کہ ہم سے کوئی مال منگوا رہے نا باہر کا آدمی، کتنی شرم کی بات، وہ کہتا ہے یار میں ڈنگا گیا، اب میں نہیں ان مسلمانوں سے مال، توبہ میری توبہ۔ اللہ کے رسول کی امت باعث رسوائی ہے، پیغمبر ہے، حضور کی بدنامی کا باعث ہم بنے ہوئے ہیں، جھگڑے ہیں، مناظرے ہیں، فرقے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں کرتا کہ حلال رزق کماؤ، خلق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس سے پھر تمہاری تجارت جہاد کے برابر اجر حاصل کرے گی۔ تو میری دعا ہے کہ یہ بچے جو افتتاح کر رہے ہیں دکان کے، ان کو بھی، اور جو میرے بھائی پہلے سے کر رہے ہیں، اللہ برکت دے، بہت زیادہ رزق حلال دے، حرام سے انہیں مستغنی اور بے لحاظ کر دے، اور ان سب کو توفیق دے کہ یہ ایک سچے مسلمان تاجر کی طرح دکانداری کریں، لوگ مانیں کہ یار دوسرے لوگ فریب کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتے۔ یہ ہو جائے تو یہ زمین جو ہے نا قیامت سے پہلے جنت کا نمونہ دکھائے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اب اگر کوئی پروگرام کر لیں، بعد میں دعا بھی انشاءاللہ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔